نحمدو و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری کیا چل رہی ہے؟ ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللہم زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم انا اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا اللہم اجعلنا من الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ الحمدللہ آج ہم اپنا 23واں پارہ سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں۔ سورہ یاسین ہم نے کل سٹارٹ کی تھی اور کچھ ابتدائی آیات اس کی ہو گئی تھی۔ ایک چھوٹا سا ریکیپ کر لیتے ہیں اس کا کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے قرآن کی قسم کھا کے یہ بات کہی کہ رسول جو ہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسولوں میں سے ہیں، اور پھر کتاب کی اہمیت کو واضح کیا گیا۔ اس کے بعد یہ ہے کہ کچھ لوگوں کے رویوں کے اوپر بات کی گئی کہ وہ کون لوگ ہیں جو کتاب کی تعلیم کو یا رسولوں کے اوپر ایمان کو یا اللہ تعالیٰ کے اوپر ایمان کو ایکسیپٹ نہیں کرتے۔ تو ان کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ وہ ایک تو جہالت ان کی وجہ ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ وہ اعراض بھی کرتے ہیں، وہ کرنا بھی نہیں چاہتے، ضد آپ کہہ سکتے ہیں، ضد ہے ان کی ایک وجہ۔ پھر اس کے بعد کچھ نشانیاں دکھائی گئی غور کرنے کے لیے۔ اس کے بعد ایک سٹوری تھی، ایک واقعہ کہ ایک شہر میں ایک بستی تھی، اس کے اندر دو رسولوں کو بھیجا گیا، پھر بستی والوں نے ان کی بات نہیں مانی۔ اس کے بعد ایک اللہ تعالیٰ نے ایک تیسرے رسول سے ان کی مدد کی، لیکن پھر بھی رزلٹ وہی تھا۔ پھر کیا ہوا کہ شہر کے ایک دوسرے کنارے سے ایک شخص دوڑتا ہوا آیا اور اس نے کہا کہ رسولوں کی پیروی اختیار کرو، یعنی وہ شخص ہے جو کہ دعوت کا ایسنس سمجھ گیا اور اس کو پتہ چل گیا کہ یہ جو بھی دعوت دی جا رہی ہے یہ سچی دعوت ہے، یہی حق ہے، اور اسی کے اوپر ایمان لانا ہی سب سے بڑی کامیابی ہوگی۔ تو آگے سے ابھی آج وہیں سے کنٹینیو کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما لی لا اعبد الذی فطرنی والیہ ترجعون۔ آخر کیوں نہ میں اس ہستی کی بندگی کروں جس نے مجھے پیدا کیا۔ اب یہ وہی شخص بول رہا ہے جو رسولوں پر ایمان لے آیا، اور اب یہ لوگوں سے بات کر رہا ہے، یعنی اس بستی کے لوگوں سے بات کر رہا ہے۔ آخر کیوں نہ میں اس ہستی کی بندگی کروں جس نے مجھے پیدا کیا ہے اور جس کی طرف تم سب کو پلٹ کر جانا ہے۔ کیا میں اسے چھوڑ کر دوسرے معبود بنا لوں؟ حالانکہ اگر خدائے رحمان مجھے نقصان پہنچانا چاہے تو نہ ان کی سفارش میرے کسی کام آ سکتی ہے اور نہ ہی وہ مجھے چھڑا سکتے ہیں۔ یعنی جو شریک ہیں ان کی تو اتنی ہی اوقات ہے کہ وہ کسی مصیبت میں کام نہیں آ سکتے۔ اگر کوئی انسان کسی مصیبت میں پھنس جائے تو اس کی جان نہیں چھڑا سکتے، نہ ہی رب کے حضور وہ کسی کی سفارش کر سکیں گے۔ اگر میں ایسا کروں تو میں سری گمراہی میں مبتلا ہو جاؤں گا۔ میں تو تمہارے رب پر ایمان لے آیا، تم بھی میری بات مان لو۔ تو اس نے سب بستی والوں سے کہا کہ تمہارے رب پر، اس لیے کہ وہی ایک رب ہے جو سب کا رب ہے۔ تو اس میں ہمیں نظر آتا ہے کہ عقیدہ توحید کی بات بھی ہمیں نظر آتی ہے، ایمان بالرسل، ایمان بالآخرت، اور تینوں کی بات کر کے اس نے یہ بھی کہا، اس نے قوم کو دعوت بھی دے ڈالی کہ خود ایمان لایا ہے تو چاہتا ہے کہ باقی کے لوگ بھی ایمان لے آئے۔ قیل ادخل الجنہ قال یا لیت قومی یعلمون، آیت نمبر 26۔ اس شخص سے کہہ دیا گیا کہ داخل ہو جاؤ جنت میں۔ اس نے کہا کاش میری قوم کو یہ معلوم ہوتا کہ میرے رب نے کس چیز کی بدولت میری مغفرت فرما دی اور مجھے باعزت لوگوں میں داخل فرما دیا۔ اب ہوا کیا کہ بیچ کا واقعہ کیونکہ پورا نہیں بتایا گیا، کہ اس نے جب دعوت پیش کی تو قوم کے سرداروں نے اور قوم کے لوگوں کو یہ دعوت پسند نہیں آئی، کیونکہ وہی دعوت تو رسول بھی دے رہے تھے، تو انہوں نے ان کو بھی نہیں مانا۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ اس شخص کو قتل کروا دیا۔ اب جیسے ہی وہ شخص قتل ہوا ہے، کیا اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمت ملی ہے؟ اس شخص سے کہہ دیا گیا داخل ہو جاؤ جنت میں۔ اس نے کہا کاش، یعنی اسٹریٹ اوے اس کو خوشخبری ملی ہے کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ۔ یہ ویسی ہی ایک بات ہے جو ہم سورہ بقرہ میں پڑھ چکے ہیں کہ جو شخص اللہ کی راہ میں اپنی جان دیتا ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اس کو مردہ نہ کہو، وہ زندہ ہے لیکن تمہیں معلوم نہیں کہ اس کی زندگی کیا ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں رزق پاتا ہے۔ تو یہاں پہ دیکھیے کہ اس شخص کو اللہ تعالیٰ نے جنت میں داخل کر دیا۔ اب جب جنت میں داخل ہو گیا تو کیا بات کہی اس نے، کاش میری قوم کو بھی معلوم ہوتا کہ میرے ایمان لانے کی وجہ سے اور اپنے ایمان کے اعلان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے، اور ساتھ میں کیا کیا، جیسے ہی اس نے ایمان کا اعلان کیا اس نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر بھی ساتھ ہی کیا ہے۔ تو اب یہ ہے کہ جو پھر اس کے اوپر اس کے بعد بیتی ہے وہ کیا بیتی ہے کہ اس کو اپنی جان گنوانی پڑی ہے، تو اس نے اس کے اوپر صبر کیا، تو کیا اجر ملا کہ اللہ تعالیٰ نے فوراً ہی جنت میں داخل کر دیا اور باعزت لوگوں میں شامل کر دیا۔
اس کے بعد اس کی قوم پر ہم نے آسمان سے کوئی لشکر نہیں اتارا، ہمیں لشکر بھیجنے کی کوئی حاجت ہی نہ تھی، بس ایک دھماکہ ہوا اور یکا یک وہ سب بجھ کر رہ گئے، یعنی ختم ہو گئے، صفحہ ہستی سے مٹ گئے، جیسے ایک لائٹ آن ہوتی ہے یا ایک موم بتی جل رہی ہوتی ہے اور وہ ختم ہو جاتا ہے اس کا فلیم، بالکل بالکل ویسی ہی کیفیت ان کے ساتھ ہوئی۔ افسوس بندوں کے حال پر، جو رسول بھی ان کے پاس آیا اس کا وہ مذاق ہی اڑاتے رہے، کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ ان سے پہلے کتنی ہی قوموں کو ہم ہلاک کر چکے ہیں، اور اس کے بعد پھر کبھی ان کی طرف پلٹ کر نہ آئے، ان سب کو ایک روز ہمارے سامنے حاضر کیا جانا ہے۔ یعنی اب حجت تمام کرنے کی باری ہے کہ قریش مکہ کو تو اصل میں سب کچھ سنوایا جا رہا ہے نا، کہ یہ کیفیت ہوتی ہے جب تم اللہ تعالیٰ کے اوپر ایمان لے آتے ہو اور اپنے ایمان کا اظہار کرتے ہو اور پھر وہی کرتے ہو جو اس کا حکم ہے، تو اس میں کیا ریوارڈ ہے، اور اگر نہیں کرتے تو پھر عذاب ہے اللہ تعالیٰ کا، اور اس کے لیے پھر تم تیار ہو جاؤ، اس لیے کہ حجت تمام ہونے کے بعد عذاب آ جایا کرتا ہے۔ پھر آیت نمبر 33 سے 50 تک کا ایک سلسلہ شروع ہوگا۔ اب کلام کا سلسلہ اس جو تاریخی واقعہ جو ہم نے اوپر پڑھا، اس کے بعد دوبارہ وہ تمہیدی مضمون سے جڑ جائے گا، جہاں پہ کیا تھا کہ رسولوں کے انکار کی وجہ تکبر بتائی گئی تھی، اور یہ ہے کہ تاریخ سے سبق نہ لینے کی بات آئی تھی اور مستقبل پہ نظر نہ رکھنے کی مثال بیان ہوئی تھی۔ وہ شخص جس کے گلے میں وہ توق تھا اور اس کے آگے بھی ایک دیوار تھی اور پیچھے بھی ایک دیوار، تو یہ مثال ہم نے کل پڑھی۔ تو ان آیات میں اب آفاقی نشانیاں بھی دکھائی گئی ہیں، اور جو آفاقی نشانیاں رسول کی دعوت کی تائید کرتی ہیں۔ وَآیَةٌ لَهُمُ الْأَرْضُ مَيْتَةٌ أَحْيَيْنَاهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ۔ ان لوگوں کے لیے بے جان زمین میں ایک نشانی ہے۔ کیا نشانی ہے؟ اب یہ کہ بے جان ہے تو آخرت کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے۔ ہم نے اس کو زندگی بخشی اور اس سے غلہ نکالا جسے یہ کھاتے ہیں، اور اس میں ایک اور بھی یہ ہے کہ جب زمین مردہ ہو جاتی ہے تو اس کے اوپر بارش برستی ہے، بارش برستی ہے تو زندگی آ جاتی ہے اور اس میں سے پودے نکلتے ہیں جس میں غلہ بھی شامل ہے۔ تو نبوت کی طرف بھی، یعنی نبوت آنے سے پہلے جو جہالت کی تاریکی دنیا میں پھیلی ہوئی ہوتی ہے، اس کو پھر جب نبوت آ جاتی ہے تو وہ روشن کر دیتی ہے وہاں سے، اور لوگوں کے اندر ایک زندگی کی لہر دوڑ آتی ہے۔ ہم نے اس میں کھجوروں اور انگوروں کے باغ پیدا کیے اور اس کے اندر سے چشمے پھوڑ نکالے تاکہ یہ اس کے پھل کھائیں، یہ سب کچھ ان کے اپنے ہاتھوں کا پیدا کیا ہوا نہیں ہے، پھر کیا یہ شکر ادا نہیں کرتے؟ پاک ہے وہ ذات جس نے جملہ اقسام کے جوڑے پیدا کیے، خواہ وہ زمین کی نباتات میں سے ہوں یا خود ان کی اپنی جنس یعنی انسانوں میں سے، یا ان اشیاء میں سے جن کو یہ جانتے تک نہیں ہے۔ تو ہر ایک چیز کا نا اللہ تعالیٰ نے جوڑا پیدا کیا ہے، جیسے کہ ہم اپنے اندر انسانوں میں بھی دیکھیں، جانوروں میں بھی دیکھیں، پودوں میں بھی دیکھیں، ہر ایک کا ایک جوڑا ہے۔ تو دنیا کا جوڑا پھر جیسے زندگی کا جوڑا موت ہے، دنیا کا جوڑا آخرت ہے، جہنم کا جوڑا جنت کا جوڑا جہنم ہے۔ تو ہر چیز جوڑوں میں پیدا کی ہے اللہ تعالیٰ نے۔ واحد ذات کون سی ہے؟ صرف رب کی۔ ان کے لیے وَآيَةٌ لَهُمُ اللَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ۔ ان کے لیے ایک اور نشانی رات ہے، ہم اس کے اوپر سے دن ہٹا دیتے ہیں تو ان پر اندھیرا چھا جاتا ہے۔ یہ بالکل ایسے جیسے ڈھکنا ہٹا دیا جاتا ہے تو پھر نیچے سے کچھ اور چیز نکلتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ رات کی نشانی کی یہاں بات کی گئی ہے کہ دن کو اوپر سے ہٹایا جاتا ہے تو نیچے سے کیا نکلتا ہے؟ اندھیرا۔ اور سورج وہ اپنے ٹھکانے کی طرف چلا جا رہا ہے۔ کون سا ٹھکانہ ہے سورج کا؟ اس کا انجام، یعنی اپنے وقت پر اپنا کام کر رہا ہے، اپنا مقصد پورا کر رہا ہے، لیکن جا کہاں رہا ہے؟ آہستہ آہستہ اپنے ٹھکانے کی طرف، اور ہم سب بھی تو اپنے ہی ٹھکانے کی طرف جا رہے ہیں۔ یہ ہماری عام زندگی کا مشاہدہ ہے کہ بے شک ہم دنیا میں جتنے بھی کام کر رہے ہیں، انوالو ہیں کتنے ہی، بزی ہیں کتنے ہی، لیکن نہ چاہتے ہوئے بھی ہم اللہ تعالیٰ کی طرف سفر کر رہے ہیں، وقت تو گزر رہا ہے۔ اب دیکھیں سورج کیا ہے؟ سورج ویسے بھی وقت بتانے کا ایک آپ کہیں کہ کلاک ہے جو اللہ تعالیٰ نے آسمان پہ لگا دیا ہے، جو ہمیں بتا رہا ہے کہ وقت کیسے گزر رہا ہے۔ تو یہ وقت ایک دن ختم بھی ہو جائے گا، اور یہ سارا کچھ جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے یہ ہمیشہ کے لیے پیدا نہیں کیا، اس نے ایک دن ختم ہو جانا ہے۔ یہ زبردست علیم ہستی کا باندھا ہوا حساب ہے، اور چاند اس کے لیے ہم نے منظریں مقرر کر دی ہیں، یہاں تک کہ ان سے گزرتا ہوا پھر کھجور کی سوکھی شاخ کے مانند رہ جاتا ہے۔ نہ سورج کے بس میں ہے کہ وہ چاند کو جا پکڑے، نہ
نہ رات دن پر سبقت لے جا سکتی ہے، سب ایک ایک فلک میں تیر رہے ہیں، یعنی ہر چیز اپنا مقصد پورا کر رہی ہے۔ اب یہ چاند اور سورج کی مثالیں دے کے، سورج ایک کلاک کی طرح ہے اور چاند جو ہے وہ مہینوں کا حساب دیتا ہے، ایک کیلنڈر ہے، تو یہ دونوں چیزیں کیا بتا رہی ہیں کہ وقت گزر رہا ہے، گھڑی کی ٹک ٹک چل رہی ہے آگے، کیلنڈر کا ایک پیج چل رہا ہے، دوسرا پیج اس کے بعد ختم ہو رہا ہے، تو کیا ہے کہ آہستہ آہستہ یہ وقت ختم ہو رہا ہے۔ لیکن ایک اور چیز کا میسج یہ دیا کہ ہر ایک چیز اپنا مقصد جانتی ہے، اور اپنے رب کی تعمیل میں جو سب نا اپنے اپنے فلک میں تیر رہے ہیں، اس کا کیا مطلب ہے کہ سب اپنے مقصد کو پورا کر رہے ہیں، اور اس مقصد کو پورا کرتے کرتے اپنے رب کی طرف آہستہ آہستہ بڑھ رہے ہیں۔ ہر کسی کو اپنی لمیٹیشنز کا پتہ ہے، کوئی کسی کے کام میں دخل نہیں دے رہا۔ دیکھیں کوئی کہتے ہیں نا، نہ رات دن کو پکڑتی ہے، نہ چاند سورج کو پکڑتا ہے۔ ان کے لیے یہ بھی ایک نشانی ہے کہ ہم نے ان کی نسل کو بھری ہوئی کشتی میں سوار کر دیا۔ یہ کون سی کشتی تھی؟ حضرت نوح علیہ السلام کی۔ اور پھر ان کے لیے ویسی ہی کشتیاں اور پیدا کی جن پر یہ سوار ہوتے ہیں، ہم چاہیں تو ان کو غرق کر دیں، کوئی ان کی فریاد سننے والا نہ ہو، اور کسی طرح یہ نہ بچائے جا سکیں۔ اب سمندر میں کشتی جا رہی ہے اور ڈوبنے کے قریب ہے، جتنا مرضی شور مچائیں، اللہ کے سوا کون ہے جو ان کی آواز کو سنے گا؟ کوئی بھی نہیں۔ بس، یا پھر اگر جہاز جا رہا ہے، اڑ رہا ہے جہاز، وہاں پہ ایسی کوئی کیفیت آ جائے، بس ہماری رحمت ہی ہے جو انہیں پار لگاتی ہے اور ایک وقت خاص تک زندگی سے متمتع ہونے کا موقع دیتی ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، ان لوگوں سے جب کہا جاتا ہے بچو اس انجام سے جو تمہارے آگے آ رہا ہے اور تمہارے پیچھے گزر چکا ہے، یعنی ان کو اپنا انجام دکھایا جاتا ہے اور پیچھے گزر چکا ہے باقی اقوام کی جو حالات ہیں وہ بتائے جاتے ہیں، شاید کہ تم پر رحم کیا جائے تو سنی انسنی کر جاتے ہیں۔ ان کے سامنے ان کی رب کی آیات میں سے جو آیت بھی اترتی ہے اس کی طرف التفات نہیں کرتے۔ کیوں نہیں التفات کرتے؟ کیونکہ وہ آیت نمبر 8 اور 9 آپ کو یاد ہوگا کہ گلے میں توق ہے نا، آگے بھی دیوار ہے پیچھے بھی دیوار ہے، اب کچھ نظر ہی نہیں آتا۔ اب غرور کی اتنی تھی بڑی دیواریں اور جہالت کی بنا دی ہیں کہ اب کیا نظر آئے ان کو۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ نے جو رزق تمہیں عطا کیا اس میں سے کچھ اللہ کی راہ میں بھی خرچ کرو، تو یہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ایمان والوں سے کہتے ہیں کیا ہم ان کو کھلائیں جنہیں اگر اللہ چاہتا تو خود کھلا دیتا؟ تم تو بالکل ہی بہک گئے ہو۔ یعنی یہ اللہ تعالیٰ جو نعمتیں دیتا ہے اس کی نعمتوں کا شکر کا تقاضا کیا ہے کہ ان کی نعمتوں کو خرچ کیا جائے، ان لوگوں کو دیا جائے جن کے پاس یہ نعمتیں نہیں ہیں۔ اور یہ بھی ہم بارہا پڑھ چکے ہیں کہ رزق کی تقسیم اللہ کے ہاتھ میں ہے، اس کی حکمت ہے، وہ جس کو جیسا چاہتا ہے دیتا ہے۔ اور پھر آگے ہم یہ بھی پڑھیں گے کہ ہر ایک کے حصے میں دوسرے کا حصہ بھی موجود ہے، اللہ تعالیٰ نے وہ دیا ہے، اب وہ دینا ہے۔ اب یہ دیکھیں، یہ بات کیا کہ لوگوں سے کہیں کہ غریبوں کی مدد کرو، تو آگے سے کہیں کہ انہوں نے کچھ نہ کچھ ایسا ضرور کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کا رزق تنگ کر دیا۔ تو یہ بات کرنا اللہ تعالیٰ کی حکمت کو چیلنج کرنے کے مترادف ہے۔ تو یہ چیز کیا شو کرتی ہے کہ دل کتنے سخت ہو چکے ہیں، اور جب دل بگڑ جاتے ہیں نا تو پھر عقل بھی انسان کی پلٹ جاتی ہے۔ یہ لوگ کہتے ہیں یہ قیامت کی دھمکی آخر کب پوری ہوگی؟ بتاؤ اگر تم سچے ہو۔ دراصل یہ جس چیز کی راہ تک رہے ہیں وہ بس ایک دھماکہ ہے جو یکایک انہیں اس حالت میں دھر لے گا جب یہ جھگڑ رہے ہوں گے، یعنی اپنے جیسے ابھی چل رہا ہے نا کہ کوئی نہ کوئی ڈسپیوٹ باہر چل رہا ہے، کوئی کھانے پینے کا مسئلہ چل رہا ہے، کوئی جائیداد کے مسئلے چل رہے ہیں، یہ سارے مسئلے چل رہے ہوں گے، دنیا کا نظام اسی طرح ہی چل رہا ہوگا جیسے چل رہا ہے، اور اچانک سے ایک دھماکہ ہوگا اور قیامت آ جائے گی، اور اس وقت یہ وصیت تک نہ کر سکیں گے، نہ اپنے گھروں کو پلٹ سکیں گے۔ تو کیا ہے کہ جیسے وصیت کب کرتا ہے انسان؟ جب اس کو پتا ہوتا ہے کہ میں اب فوت ہونے والا ہوں یا میں مر جاؤں گا، تو اب میں اپنے پیچھے والوں کے لیے کوئی نہ کوئی نصیحتیں کر کے جاؤں کہ میرے پیچھے کیا کرنا ہے، اس کا بھی کوئی موقع نہیں ملے گا، وہ اتنی اچانک آنے والی چیز ہے۔ اب آیت نمبر 51 سے لے کر اور 67 تک قیامت کی ایک تصویر کشی کی جا رہی ہے۔ قالوا یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون۔ پھر ایک سور پھونکا جائے گا اور یکایک یہ اپنے رب کے حضور پیش ہونے کے لیے اپنی قبروں سے نکل پڑیں گے اور گھبرا کر کہیں گے، یہی جو قالوا یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا، کس نے ہمیں ہماری خوابگاہوں سے اٹھا کھڑا کیا؟ یعنی
یہ تو یہ سمجھتے تھے نا کہ مرنے کے بعد کبھی اٹھنا ہی نہیں ہوگا اور ہم بس مر گئے تو ہم مٹی ہو جائیں گے. بار بار یہی آرگیومنٹ لے کے آ رہے ہیں کہ مر کے مٹی ہو جائیں گے تو دوبارہ کون اٹھائے گا. اب وہ دن ان کی آنکھوں کے سامنے آ گیا. اب کیا ہے, اب تو یہ کیا ہو گیا, ہمیں تو دوبارہ اٹھایا گیا ہے تو اب کیا کریں گے. یہ وہی چیز ہے جس کا خدائے رحمان نے وعدہ کیا تھا اور رسولوں کی بات سچی تھی. تو یہ جواب ہو سکتا ہے ان کو اہل ایمان دیں, کیونکہ اہل ایمان کو تو بہت اچھے طریقے سے پتا ہوگا کہ کیا ہو رہا ہے, اور ہو سکتا ہے کہ فرشتے ان کو یہ جواب دیں, اور ہو سکتا ہے کہ وہ سارا سین دیکھ کے خود ہی سمجھ جائیں کہ ہاں رسول نے تو کوئی بات کی تھی, ہم ہی نے اس کے اوپر توجہ نہیں دی. ایک ہی زور کی آواز ہوگی اور سب کے سب ہمارے سامنے حاضر کر دیے جائیں گے. آج کسی پر ذرا برابر ظلم نہ کیا جائے گا اور تمہیں ویسا ہی بدلہ دیا جائے گا جیسے تم عمل کرتے رہے تھے. آج جنتی لوگ مزے کرنے میں مشغول ہیں, وہ اور ان کی بیویاں گھنے سایوں میں ہیں, مسندوں پر تکیہ لگائے ہوئے. ہر قسم کی لذیذ چیزیں کھانے پینے کو ان کے لیے وہاں موجود ہیں. وہ جو کچھ طلب کریں گے ان کے لیے حاضر کیا جائے گا. اور کیا ہے, سلام قولا من رب الرحیم, رب رحیم کی طرف سے ان کو سلام کہا گیا ہے. کتنی بڑی تکریم اور سعادت کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سلام آ رہا ہے ان لوگوں کی طرف جنہوں نے اپنے اعمال, اپنے ایمان کی وجہ سے جنت کما لی ہے. تو دیکھیے ایک اور چیز آپ نے نوٹ کی ہوگی, جہاں پہ جنت کا ذکر آتا ہے نا, ساتھ میں بیویوں کا ذکر ضرور آتا ہے, ان کے ازواج کا ذکر آتا ہے. تو ازواج میں میاں کے لیے جیسے بیوی زوج ہے اور بیوی کے لیے شوہر زوج ہے. تو ہم جتنی مرضی خوبصورت جگہ پہ چلے جائیں, اگر بہت کوئی مزے کا کھانا کھا رہے ہیں تو ہم انجوائے نہیں کرتے جب تک ہمارے ساتھ ہمارا پارٹنر نہ ہو, نہ کوئی یا کوئی دوست نہ ہو. تو یہ اسی چیز کو کیا گیا ہے کہ یہ بہت یہ خوبصورت ریلیشن شپ ہے, اور وہاں پہ بھی جنتیوں کو یہ ملے گا. وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ, اور اے مجرموں تم آج چھٹ کر الگ ہو جاؤ. الم احد علیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان انکم لکم عدو مبین. آدم کے بچوں, کیا میں نے تم کو ہدایت نہ کی تھی کہ شیطان کی بندگی نہ کرو, وہ تمہارا کھلا دشمن ہے, اور میری ہی بندگی کرو, یہ سیدھا راستہ ہے. مگر اس کے باوجود اس نے تم میں سے ایک گروہ کثیر کو گمراہ کر دیا. کیا تم عقل نہیں رکھتے تھے؟ یہ وہی جہنم ہے جس سے تم کو ڈرایا جاتا تھا. جو کفر تم دنیا میں کرتے رہے ہو اس کی پاداش میں اب اس کا ایندھن بنو. تو دیکھیے یہ ساری باتیں بتائی جا چکی ہیں, یہ کوئی سرپرائز ٹیسٹ نہیں ہے, سارا سلیبس اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے. دشمن کے بارے میں بھی بتا دیا ہے کہ وہ کیسا ہے, وہ کہاں کہاں سے حملے کرے گا, اور تسلسل سے اللہ تعالیٰ نے انذار اور بشارت کی ہے اس قرآن میں. جب صرف یہ نہیں بتایا کہ پرچے کی تاریخ کون سی ہے, ڈیٹ شیٹ نہیں بتائی, مگر یہ تو بتایا ہے نا کہ کسی بھی وقت آ سکتی ہے, تم تیار رہو. تو کیا ہم تیار ہیں اس چیز کے لیے؟ آج ہم نے یہ سوال بھی اپنے آپ سے پوچھنا ہے. آج ہم ان کے منہ بند کیے دیتے ہیں, ان کے ہاتھ ہم سے بولیں گے, ان کے پاؤں گواہی دیں گے کہ یہ دنیا میں کیا کمائی کرتے رہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے, انہوں نے فرمایا کہ قیامت کے دن منہ پر مور لگا دی جائے گی, اور ہاتھ اور ران پہلے بولیں گے کہ کیا باتیں, کیا کیا کرتا رہا ہے یہ بندہ, ہمارے خلاف گواہیاں دیں گے, ہمارے ہی جسم کے حصے. ابھی تو ہم چھپا چھپا کے غلط کام کرتے ہیں نا, لوگوں سے چھپتے ہیں, حالانکہ جس سے چھپنا چاہیے, جس ہستی سے چھپنا چاہیے, اسی سے نہیں حیا کھاتے ہم چاہیں تو ان کی آنکھیں موند دیں, پھر یہ راستے کی طرف لپک لپک کر دیکھیں کہ کہاں سے انہیں راستہ سجائی دے گا. ہم چاہیں تو انہیں انہی کی جگہ پر اس طرح مسخ کر کے رکھ دیں کہ آگے نہ چل سکیں اور نہ ہی پیچھے پلٹ سکیں. تو یہ جو آنکھیں اللہ تعالیٰ نے دی ہیں, یہ جتنی بھی صلاحیتیں اللہ تعالیٰ نے دی ہیں, ان کا اگر صحیح استعمال نہیں کیا تو اس بات کے وہ اسی طرح کی پھر سزا کے مستحق ہیں. اور یہ کبھی بھی ہو سکتا ہے, دنیا میں بھی ہو سکتا ہے, یہ کبھی بھی کوئی ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے اچانک سے اور انسان معذور ہو کے رہ جاتا ہے. جس شخص کو ہم لمبی عمر دیتے ہیں اس کی ساخت کو ہم الٹ دیتے ہیں. کیا انہیں عقل نہیں آتی؟ یعنی ساخت کا الٹنا کا کیا مطلب ہے کہ وہی دیکھیں, جو جس کمزوری سے وہ انسان شروع ہوا تھا اسی کمزوری پہ واپس جا کے پلٹ آتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تم اس بات پہ ہی غور کرو کہ ہر عروج کو زوال ہے, تو پھر تم کیوں نہیں عقل سے کام لیتے. آگے کنکلوڈنگ آیات آ رہی ہیں, آیت نمبر 69 سے 73, اور یہ بھی وہ سورت کی تمہید کے ساتھ ہی جڑے گا. اور یہ قرآن پاک کا ایک اسلوب ہے کہ جہاں سے بات سٹارٹ کی جاتی ہے, جو سورت کا ابتدائیہ ہوتا ہے, اختتام اسی کے اوپر, اس کنکلوژن جو ہے وہ اسی تعارف کے اوپر ہی بیس کر رہا ہوتا ہے. وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنبَغِي لَهُ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ مُبِينٌ. ہم نے اس نبی کو شعر نہیں سکھایا اور نہ شاعری اس کو زیب ہی دیتی ہے, وہ تو ایک نصیحت ہے اور صاف پڑھی جانے والی کتاب, تاکہ وہ ہر اس شخص کو خبردار کر دے جو زندہ ہو,
تو زندہ لوگوں کے لیے ہدایت ہے، مرنے والوں کے لیے ہدایت نہیں ہے۔ ہم جب کوئی ہمارے عزیز رشتہ دار مر جاتے ہیں تو ان کے سرحانے بیٹھ کے قرآن پاک پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، 2.5 سپارے پڑھ رہے ہوتے ہیں کہ راہداری کے لیے ہو۔ بھائی یہ ہدایت کی کتاب ہے، اس نے اگر زندگی میں اس کتاب سے ہدایت لی ہوگی تو اس کا راستہ ہموار ہے، لیکن اگر اسی نے پوری زندگی قرآن کھول کے نہیں دیکھا تو ہم جو مرضی اس کے بعد کے لوگ کرتے رہیں، اس کو ہدایت نہیں ہو سکتی۔ یہاں تک کہا جاتا ہے کہ میں ایک دو فوتیوں پہ گئی کہ کلمہ اونچا پڑھیں، میت سنیں گی تو وہ بھی پڑھے گی۔ بھائی میت کی کلمہ پڑھنے کا وقت تو ختم ہو گیا، اس نے تو زندگی میں اگر کلمہ پڑھا ہوگا اور اپنی زندگی کلمہ طیبہ کے مطابق گزاری ہوگی تو ہم یہ بات پڑھ چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو، جنہوں نے وہ جو شجر طیبہ اور حیات طیبہ کی ہم نے اگزامپلس پڑھی تھی، کہ اللہ موت کے وقت ان کو قول ثابت کے ذریعے استقامت دے دے گا۔ تو قول ثابت کیا ہوگا؟ یہی نا کہ کلمہ ان کو ان کی قبر میں جو حساب کتاب ہو رہا ہوگا، اللہ تعالیٰ ان کو ثابت قدم رکھے گا اس وقت۔ تو بات تو ساری یہی ہے کہ ہم نے زندگی میں اس کتاب کے ساتھ کیا رویہ اختیار کیا، کیونکہ مرنے کے بعد تو یہ کسی کے لیے بھی فائدہ مند نہیں ہے۔ کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں ہیں کہ ہم نے اپنے ہاتھوں کی بنائی ہوئی چیزوں میں سے ان کے لیے مویشی پیدا کیے، اب یہ ان کے مالک ہیں، ہم نے انہیں اسی طرح ان کے بس میں کر دیا ہے کہ ان میں سے کسی پر یہ سوار ہوتے ہیں اور کسی کا یہ گوشت کھاتے ہیں، اور ان کے اندر اس نے طرح طرح کے فائدے اور ان کے اندر ان کے لیے طرح طرح کے فوائد اور مشروبات ہیں، پھر کیا یہ شکر گزار نہیں ہوتے؟ تو ابھی اگر ہم ایک لمحے کے لیے سوچیں کہ اگر جانور انسان کے تابع نہ ہوتے تو سوچیں کیا ہوتا؟ گھوڑے پہ انسان بیٹھنے لگتا، اس کو تو لتی مارتا کہ کیوں بیٹھ رہے ہو میرے اوپر، اور اگر بھینس کا دودھ دھونے کے لیے کوئی بندہ بیٹھتا، گوالا بیٹھتا، اور بھینس اس کو ایک ہی ٹھوکر مارتی تو وہ اس بندے کی تو ہڈی پسلی ایک ہو جاتی۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو انسانوں کے تابع کر دیا ہے، یہ فرما بردار ہیں انسانوں کے۔ یہ سب کچھ ہوتے ہوئے انہوں نے اللہ کے سوا دوسرے خدا بنا لیے ہیں، اور یہ امید رکھتے ہیں کہ ان کی مدد کی جائے گی، وہ ان کی مدد نہیں کر سکتے۔ یہ لوگ الٹے ان کے لیے حاضر باش لشکر بنے ہوئے ہیں، یعنی جو شریک انہوں نے بنائے ہوئے ہیں وہ ان کی کیا مدد کریں، یہ تو خود ان کی خاطر میں لگے رہتے ہیں، کبھی ان کو چمکا رہے ہوتے ہیں، کبھی ان کے آگے دودھ رکھ رہے ہوتے ہیں، کبھی ان کو دودھ سے نہلا رہے ہوتے ہیں، ساری خدمتیں تو یہ ان کی کر رہے ہیں، وہ ان کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ اچھا، جو باتیں یہ بنا رہے ہیں وہ تمہیں رنجیدہ نہ کریں، اس کی کھلی اور چھپی سب باتوں کو ہم جانتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے۔ ظاہر ہے کہ ایک پلیز مائک میوٹ کیجیے گا، کسی کا مائک میوٹ نہیں۔ اولم یر الانسان انا خلقناہ من نطفۃ فاذا هو خصیم مبین، آیت نمبر 77 سورہ یاسین۔ کیا انسان دیکھتا نہیں ہے کہ ہم نے اسے نطفہ سے پیدا کیا، پھر وہ سری جھگڑالو بن کر کھڑا ہو گیا، اب وہ ہم پر مثالیں چسپاں کرتا ہے اور اپنی پیدائش کو بھول جاتا ہے، کہتا ہے کون ان ہڈیوں کو زندہ کرے گا جبکہ یہ بوسیدہ ہو چکی ہوں؟ ان سے کہو وہی زندہ کرے گا جس نے پہلی بار انہیں پیدا کیا تھا، اور وہ تخلیق کا ہر کام جانتا ہے۔ وہ کوئی تجربہ نہیں کرے گا اس وقت جب تمہیں دوبارہ بنائے گا، وہ پہلے سے ماہر خلاق ہے۔ وہی جس نے تمہارے لیے ہرے بھرے درخت سے آگ پیدا کر دی اور تم اسے اپنے چولہے استعمال کرتے ہو۔ یہ کوئی درخت ہے جو عرب کے ہاں پایا جاتا تھا، کیونکہ عرب پہلے مخاطب تھے تو ظاہر ہے ان کو انہی کے سراؤنڈنگ سے، انہی کے ماحول سے مثالیں دے دے کے ان کو بات سمجھائی جاتی تھی۔ تو وہ درخت ایسا تھا کہ جس کو مطلب ہر ہی درخت نا وہ آگ پکڑ لیتا تھا، اس طرح کا کیمیکل اس کے اندر موجود تھا، تو یہ جلاتے تھے اسے۔ کیا وہ جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اس بات پر قادر نہیں کہ ان جیسوں کو پیدا کر سکے؟ کیوں نہیں، جبکہ وہ ماہر خلاق ہے۔ وہ تو انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، وہ جب کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو کہتا ہے کہ بس ہو جا، اور وہ ہو جاتی ہے۔ فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء والیہ ترجعون، پاک ہے وہ جس کے ہاتھ میں ہر چیز کا مکمل اختیار ہے، مکمل اقتدار ہے، اور اسی کی طرف تم پلٹائے جانے والے ہو۔ تو سب سے بڑی حقیقت تو یہ ہے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ ہی کی طرف آئے ہیں اور اللہ ہی کی طرف ہمیں پلٹ کر جانا ہے۔ پلیز کوئی دیکھیے ان کا مائک جو ہے نا وہ میوٹ نہیں ہے۔ سورہ صافات، یہ بھی مکی صورت ہے اور اس میں بھی توحید کی دعوت ہے، مینلی تو یہی مضامین چلیں گے، اور شرک کا رد ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصافات صفا والزاجرات زجرا والتالیات ذکرا ان الہکم لواحد رب السماوات والارض وما بینہما ورب المشارق۔ اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے، قطار در قطار صف باندھنے والوں کی قسم، یعنی قسم کھائی جاتی ہے۔ شروع میں آپ دیکھیں واو کا استعمال ہوا ہے تو واو قسمیہ ہے یہاں پر، تو فرشتوں کی قسم کھائی جا رہی ہے جو صف در صف کھڑے ہوتے ہیں۔
اللہ تعالیٰ کے سامنے. پھر ان کی قسم جو ڈانٹنے پھٹکارنے والے ہیں, پھر ان کی قسم جو کلام نصیحت سنانے والے ہیں. ان کی قسم کھا کے جواب قسم کیا آ رہا ہے؟ تمہارا معبود حقیقی بس ایک ہی ہے. کون؟ رب. اور کون ہے رب؟ وہ جو زمین اور آسمان کا اور تمام ان چیزوں کا مالک ہے جو زمین اور آسمان میں ہے, اور سارے مشرقوں کا مالک. کل بھی ہم نے دیکھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے بارے میں ہمیں بتایا تھا, کچھ انفارمیشن ہمیں فرشتوں کے بارے میں ملی تھی اسی قرآن پاک میں سے. اور آج جو ہے وہ فرشتوں کی کچھ تین گروہ کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ وہ فرشتوں کے کچھ 3 گروہ. ایک تو یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے احکام بجا لانے کے لیے ہر ٹائم تیار ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ اس کی نافرمانی والوں کو ڈانٹتے پھٹکارتے ہیں, جیسے عذاب لانے والے فرشتے, یا وہ لوگ جو ایمان والے نہیں ہیں, جب ان کی روحوں کو نکالا جائے گا تو ڈانٹ پھٹکار کے ساتھ ان روحوں کو نکالا جائے گا. اور پھر اس کے علاوہ کون ہے؟ مختلف طریقوں سے اللہ تعالیٰ کی یاد دلاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا کلام سناتے ہیں. اِنَّا زَيَّنَا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِزِينَةٍ الْكَوَاكِبِ, ہم نے آسمان دنیا کو تاروں کی زینت سے آراستہ کیا. اب جیسے ہم نے سماوات کا لفظ پڑھا ہے, تو یہاں پہ سما کا لفظ, سما ایک سنگولر اور سماوات پلورل ہوتا ہے, تو ہمیشہ سماوات والارض کی بات آتی ہے. یہاں پہ سما کی بات آئی, اللہ تعالیٰ نے کہا یہ کون سا آسمان ہے؟ آسمان دنیا. دنیا کیا ہے؟ یہ زمین. تو زمین کا جو آسمان, یہ زمین جس پر ہم رہتے ہیں, اس کا جو آسمان ہے نا, اس کی بات کی ہے, اس کو آسمانی دنیا کہا جاتا ہے, کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے ستاروں سے آراستہ کیا ہے, ستاروں سے سجایا ہے. اور یہ صرف سجاوٹ کا باعث نہیں ہے, ان کے اور بھی کیا مقاصد ہیں. اور ہر شیطان سرکش سے اس کو محفوظ کر دیا ہے. یہ شیاطین ملائے اعلیٰ کی باتیں نہیں سن سکتے, ہر طرف سے مارے اور ہانکے جاتے ہیں, اور ان کے لیے پہم عذاب ہے. تاہم اگر کوئی ان میں سے کچھ لے اڑے تو ایک تیز شعلہ ان کا پیچھا کرتا ہے. تو یہ جو شیطان یا شیاطین جن کے بارے میں بات ہے کہ یہ اوپر جا کے تو ساری باتیں سن لیتے ہیں, سن گن لے کر آتے ہیں, تو ایسی بات نہیں ہے. یہاں پہ اس بات کی تردید آ رہی ہے کہ یہ مقرب فرشتوں کی باتیں تو بالکل بھی نہیں سن پاتے, کیونکہ اگر یہ وہاں تک جانے کی کوشش کریں تو وہاں تک ان کی رسائی ہی ممکن نہیں ہے, کیونکہ سیکیورٹی کا اتنا سخت انتظام ہے کہ وہاں سے ان کے اوپر میزائل داغے جاتے ہیں, وہ جو شہاب ثاقب ہیں. تو وہ ایک پتھر کی فارم میں بھی, کیونکہ وہ سب جو جتنی بھی ٹیریسٹریل باڈیز ہیں وہ ان دا فارم آف راکس ہی ہیں, تو اس کی فارم میں بھی. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو شہاب کا لفظ ہے ایک تیز روشنی کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے, تو وہ جیسے لیزر کٹ کر دیتا ہے نا سٹونز کو, اسی طرح یہ بھی ان کو تباہ کرنے کے لیے ہے. تو اب یہ ہے کہ کوئی سنگن لے لیں تو لے لیں. اس میں بھی یہ تھا کہ جب ڈیوٹیز دوسرے فرشتوں کو سبلیٹ کی جاتی ہیں, تو جو فرشتے ان کو سنتے ہیں نا, جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی ہمیں خبر دی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں نا کسی بات کا, تو فرشتے اس حکم اس کی تاب نہیں لا پاتے اس کمانڈ کی, اور وہ بے ہوش ہو جاتے ہیں. تو صرف مقرب فرشتے جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی کمانڈ کو سن پاتے ہیں, اور پھر بعد میں یہ فرشتے ان سے پوچھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیا حکم دیا تھا, جب یہ اپنے ہوش قائم کرتے ہیں. تو ان کو پھر بتایا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ حکم صادر فرمایا. پھر یہ لوگ جب آپس میں بات کرتے ہیں نا, زمین کے قریب والی تہوں میں جب آ کے بات کرتے ہیں, اس وقت اگر کوئی شیطان جن ان میں سے کوئی ایک آدھ لفظ اٹھا لے تو اٹھا لے, ایک آدھ لفظ کے زیادہ کچھ نہیں اس کو ملتا. پھر یہ زمین پہ آ کے اپنے کاہنوں کو بتاتے ہیں, اور پھر وہ آگے پیچھے سے سٹوریز جوڑ کے تو بات کر لیتے ہیں. اب اس میں سے کوئی بات پھر سچی ہو جاتی ہے, ان کے اندازے ہی ہیں, اور کوئی سچی نہیں ہوتی. اب ان سے پوچھو, اب آیت نمبر 11 سے فَاسْتَفْتِهِمْ أَهُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمْ مَنْ خَلَقْنَا إِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِنْ طِينٍ لَازِبٍ. اب یہاں پہ آیت نمبر 11 سے 74 تک, کیونکہ آیات آپ دیکھیں گے کہ چھوٹی چھوٹی ہیں مکی صورتوں میں. یہ جو شروع کے زمانے کی صورتیں, ان میں آیات چھوٹی ہوتی ہیں, ان میں بڑا خوبصورت ایک ردم بھی ہوتا ہے, مضامین تیز تیز چلتے ہیں اس کے اندر. اب یہاں پہ نا قیامت کی تفصیل ہے, اور مقصد بتایا جا رہا ہے قیامت کے آنے کا, پھر شرک کرنے والوں کا کیا حال ہونے والا ہے, پھر توحید پر جو لوگ جم کر رہتے ہیں ان کی کیا جزا ہونے والی ہے. تو اسی طرح کے مضامین ابھی ہم پڑھیں گے. اب ان سے پوچھو, ان کی پیدائش زیادہ مشکل ہے یا ان چیزوں کی جو ہم نے پیدا کر رکھی ہیں؟ ان کو تو ہم نے لیسدار گارے سے پیدا کیا ہے. کن کو؟ انسانوں کو. تم حیران ہو, یہ اس کا مذاق اڑا رہے ہیں. سمجھایا جاتا ہے تو سمجھ کر نہیں دیتے, یعنی نشانیوں کو دکھایا جاتا ہے تو کیا کرتے ہیں؟ مذاق اڑاتے ہیں اس پہ. تو اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت حیران ہوتے تھے کہ ایسی ایسی نشانیاں بتائی جا رہی ہیں, کوئی بھی عاقل شخص ان نشانیوں کو دیکھ کے ان کا انکار نہیں کر سکتا, لیکن یہ لوگ انکار کرتے ہیں. کوئی نشانی
دیکھتے ہیں تو اسے ٹھٹھوں میں اڑاتے ہیں، یعنی مذاق کرتے ہیں اور کہتے ہیں یہ تو سری جادو ہے۔ بھلا کہیں ایسا ہو سکتا ہے کہ جب ہم مر چکے ہوں اور مر کر مٹی ہو جائیں اور ہڈیوں کا پنجر بن کر رہ جائیں، اس وقت ہم پھر زندہ کر کے اٹھا لیے جائیں؟ اور کیا ہمارے اگلے وقتوں کے آباء و اجداد بھی اٹھائے جائیں گے؟ ان سے کہو ہاں، اور تم بے بس ہو، تم کچھ نہیں کر سکو گے، جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے، اور وہی جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ يَنظُرُونَ، بس ایک ہی جھڑکی ہوگی، جیسے پہلے ابھی سورہ یاسین میں بھی بات آئی، یہاں پہ بھی وہی بات ہے کہ بس ایک ہی جھڑکی ہوگی، ایک ہی پکار ہوگی، اور یکا یک یہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہوں گے۔ کیا دیکھ رہے ہوں گے؟ وہی سب کچھ جو بتایا جا رہا تھا، اب سب کچھ وہی دیکھ رہے ہیں اپنی آنکھوں۔ اس وقت یہ کہیں گے ہائے ہماری کم بختی، یہ تو یوم جزا ہے، یہ وہی فیصلے کا دن ہے جسے تم جھٹلایا کرتے تھے۔ یعنی یہ وہ ویسے ہی اسلوب ہے جیسا کہ سورہ یاسین میں ہم نے دیکھا کہ میں بھی یہ بات ان کو اہل ایمان بتائیں یا ان کو فرشتے بتائیں یا ان کو خود سے ریئلائز ہو جائے کہ او یہ تو وہی چیز ہے جس کو ہم جھٹلاتے تھے، ہم تو آج اس کے بیچ میں آ کے کھڑے ہو گئے ہیں۔ گھیر لاؤ سب ظالموں اور ان کے ساتھیوں اور ان معبودوں کو جن کی وہ خدا کو چھوڑ کر بندگی کیا کرتے تھے۔ یعنی بت بھی اس میں شامل ہوں گے اور انسان بھی شامل ہوں گے۔ گھیرا جب جائے گا تو اس میں اس کا مطلب ہے کہ وہ انسان بھی شامل ہیں جن کو انہوں نے خدائی میں شریک کر کے رکھا تھا، جو وہ لوگ جو طاغوت تھے اور لوگوں سے اپنی بندگی کرواتے تھے، وہ سب آ جائیں گے، اور شیاطین جن بھی آ جائیں گے۔ پھر ان سب کو جہنم کا راستہ دکھاؤ اور ذرا ٹھہراؤ، وقفوہم انہم مسئولون، اور ذرا ان کو ٹھہراؤ، ان سے کچھ پوچھنا ہے۔ تو کیا پوچھا جائے گا ان سے؟ ان کے تمام جو انہوں نے باتیں کی، تمام جو انہوں نے فیل کیے، یعنی جتنے بھی ان کے عمل تھے دنیا میں، اس کے علاوہ جو مذاق اڑاتے رہے، ہر ایک چیز کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ ابھی تو اللہ تعالیٰ نے کہا ان کو جہنم میں لے جاؤ، لیکن ٹھہراؤ۔ اب دیکھیے کہ اگر ہم اس چیز کو فیل کریں تو کتنی ایک ڈرنے والی بات ہے کہ لوگوں کا ایک گروہ کو روکا جا رہا ہے کہ نہیں ان کو روک لو، اللہ تعالیٰ ان سے حساب کتاب لینے والے ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس کا حساب شروع ہو گیا وہ تو بس گیا۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ وہ ہم سے آسان حساب لے۔ اللہم حسبنا حسابا یسیرا۔ کیا ہوگا؟ کیا ہو گیا تمہیں؟ اب کیوں ایک دوسرے کی مدد نہیں کرتے؟ ارے آج تو یہ اپنے آپ کو فرما بردار بنائے جا رہے ہیں، یعنی آج تو یہ ایسے ہو گئے ہیں کہ جیسے اب حقیقت کھل گئی ہے، اب تو سارا وہ کس بل نکل چکے ہیں سارے جو دنیا میں دکھاتے تھے، آج تو اللہ تعالیٰ کے وہ کہتے ہیں نا قدموں میں بچھے جا رہے ہیں۔ اس کے بعد یہ ایک دوسرے کی طرف مڑیں گے اور باہم تکرار شروع کر دیں گے، کہیں گے تم ہمارے پاس سیدھے رخ سے آتے تھے۔ اب کس کس کی تکرار ہوتی؟ وہ لوگ جو جو لوگوں کو کہتے تھے کہ رسول کی پیروی نہ کرو، اور وہ لوگ جو ان کے کہنے میں آ کے رسول کی پیروی نہیں کرتے تھے۔ تو یہ دو گروہ دنیا میں بھی تھے، وہاں پہ بھی کیا کریں گے؟ یہی دو گروہ۔ لیکن اب یہاں پہ تو ایک دوسرے کی بات مان کے چل رہے تھے، وہاں پہ کیا کریں گے؟ ایک دوسرے کے مخالف کھڑے ہیں اور تکرار کر رہے ہیں۔ کیا تکرار کر رہے ہیں؟ کہ تم ہمارے پاس سیدھے رخ سے آتے تھے، یعنی سیدھے رخ کا مطلب میں یہ بات ایک محاورتاً بھی اگر ہم اس کو لیں کہ دائیں بائیں ہر جانب سے آ کے ہم کو گھیرتے تھے کہ ہم پیغمبر کی بات نہ مانیں، وہ جواب دیں گے نہیں، بلکہ تم خود ایمان لانے والے نہ تھے، ہمارا تم پر کوئی زور نہ تھا، تم خود ہی سرکش لوگ تھے، آخرکار ہم اپنے رب کے اس حکم کے اس فرمان کے مستحق ہو گئے کہ ہم عذاب کا مزہ چکھنے والے ہیں، سو ہم نے تم کو بہکایا، ہم خود بہکے ہوئے تھے۔ تو یہ جو مطلب دو ہی جو آیات ہیں کہ ہم نے تم کو بہکایا اور ہم خود بہکے ہوئے تھے، اس کا مطلب ہے کہ ہر آنے والی جنریشن نے ایک دوسرے کو بہکایا، کسی نے بھی عقل استعمال نہیں کی۔ اور عقل کیوں نہیں استعمال کی جبکہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت تو ساتھ ساتھ آ رہی تھی؟ فَإِنَّهُمْ يَوْمَئِذٍ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ إِنَّا كَذَلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ۔ اس طرح وہ سب اس روز عذاب میں مشترک ہوں گے اور ہم مجرموں کے ساتھ یہی کچھ کیا کرتے ہیں۔ انہم کانوا اذا قیل لهم لا الہ الا اللہ یستکبرون۔ یہ وہ لوگ تھے جب ان سے کہا جاتا تھا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے تو یہ گھمنڈ میں آ جاتے تھے اور کہتے تھے کیا ہم ایک شاعر مجنون کی خاطر اپنے معبودوں کو چھوڑ دیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی شاعر کہتے تھے اور کبھی مجنون کہتے تھے، حالانکہ وہ حق لے کر آیا تھا اور اس نے رسولوں کی تصدیق کی تھی۔ تم لازماً دردناک سزا کا مزہ چکھنے والے ہو، اور تمہیں جو بدلہ بھی دیا جا رہا ہے انہی اعمال کا دیا جا رہا ہے جو تم کرتے رہے ہو۔ اب آگے آیت نمبر 40 سے 47 تک، یہاں پہ نا اب دیکھیے آیت کو، آیت نمبر 40، الا عباد اللہ المخلصین، یعنی کون سے بندے؟ سوائے ان بندوں کے جن کو اللہ تعالیٰ نے خالص کر دیا یا جو چن لیے گئے۔
وہ محفوظ ہوں گے. اولئک لہم رزق معلوم، ان کے لیے جانا پہچانا رزق ہوگا. تو یہ اللہ تعالیٰ کے جو مخلص بندے ہیں، یہ آگے نا اس کے اوپر وہ چلے گی، بات بھی چلے گی کہ جو مخلصین ہیں یہ کون لوگ ہوتے ہیں. مگر اللہ کے چنے ہوئے بندے یا مخلص بندے محفوظ ہوں گے. ان کے لیے جانا پہچانا رزق ہے، ہر طرح کی لذیذ چیزیں اور نعمت بھری جنتیں ہیں جن میں وہ عزت کے ساتھ رکھے جائیں گے. تختوں پر آمنے سامنے بیٹھیں گے، شراب کے چشموں سے ساگر بھر بھر کر ان کے درمیان پھرائے جائیں گے. دنیا میں تو شراب حرام ہے نا، لیکن جنت میں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو میزبانی ہوگی وہ شراب سے ہوگی. اور وہ شراب ایسی نہیں ہوگی جو دنیا کی ہے نہ. اس سے جیسے دنیا کی شراب سے تو عقل ماری جاتی ہے انسان کی اور وہ ہوش کھو بیٹھتا ہے، لیکن جنت کی شراب ایسی نہیں ہے. شراب کے چشموں سے ساگر بھر بھر کر ان کے درمیان پھرائے جائیں گے، چمکتی ہوئی شراب جو پینے والوں کے لیے لذت ہوگی. نہ ان کے جسم کو اس سے کوئی ضرر ہوگا اور نہ اس کی عقل ان سے خراب ہوگی. ان کے پاس نگاہیں بچانے والی خوبصورت آنکھوں والی عورتیں ہوں گی، ایسی نازک جیسے انڈے کے چھلکے کے نیچے چھپی ہوئی جھلی. تو وہ کتنی ڈیلیکیٹ ہوتی ہے. تو اسی ڈیلیکیسی کی طرف، اسی نرمی اور نازکی کی طرف اشارہ ہے جو خواتین ہوں گی ان کے پاس، جو مے بی کہ وہ اپنی ان کی بیویاں ہیں جو دنیا میں تھیں، اور یا پھر وہ حوریں ہیں جن سے اللہ تعالیٰ ان کی شادی کروائیں گے. اب پہلے جو ہے وہ مشرکین کا ہم نے ڈائلاگ پڑھا، جو شرک کرتے تھے تو آپس میں کس طرح سے ایک دوسرے کے اوپر الزام دھر رہے تھے. اب نا جنتیوں کا ڈائلاگ آ رہا ہے کہ جنتی آپس میں کیا بات کریں گے. فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ، آیت نمبر 50. پھر وہ ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہو کر حالات پوچھیں گے. ان میں سے ایک کہے گا، دنیا میں میرا ایک دوست تھا جو مجھ سے کہا کرتا تھا کیا تم بھی تصدیق کرنے والوں میں سے ہو؟ کون سی تصدیق؟ کیا واقعی جب ہم مر چکے ہوں گے اور مٹی ہو جائیں گے اور ہڈیوں کا پنجر بن کر رہ جائیں گے تو ہمیں سزا و جزا دی جائے گی؟ تو کچھ لوگ کون اس بات کے اوپر ایمان لایا تھا؟ اہل ایمان لائے تھے. اور کس نے جھٹلایا تھا؟ کافروں نے. تو اب وہ بات ہو رہی کہ میرا ایک دوست تھا جو یہ کہتا تھا بات کہ تم ایسے لوگوں میں شامل ہو جو ایمان لائے ہیں. اصل میں بات یہ ہو رہی ہے. قَالَ هَلْ أَنْتُمْ مُطَّلِعُونَ، آپ کیا اب کیا آپ لوگ دیکھنا چاہتے ہیں کہ وہ صاحب آپ کہاں ہیں؟ یعنی کوئی جنت میں سے ان کو یہ پکار کر کہے گا کہ اچھا آپ کسی کے بارے میں بات کریں تو اب آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ آپ کا وہ دوست کس حال میں ہے. یہ کیا کہ جو ہی وہ جھکے گا جہنم کی گہرائی میں اس کو دیکھ لے گا اور اس سے خطاب کر کے کہے گا خدا کی قسم تو مجھے تباہی کر دینے والا تھا. میرے رب کا اگر میرے رب کا فضل شامل حال نہ ہوتا